پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی۔ میرا ایمان بولتا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ جب میں نے یہ نظم کہی تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ صاحب جب اس طرح کی شاعری پڑھتے ہیں تو کرتا پجامہ کیوں نہیں پہن لیتے؟ تب میں نے ان سے بڑے سلیقے سے کہا کہ آج ضرورت آن پڑی ہے کہ ان سارے ایشوز پر باتیں کرتا پجامہ والوں کے ساتھ ساتھ جینز اور ٹی شرٹ والے بھی کریں، لیپ ٹاپ اور موبائل والے بھی کریں، کیونکہ ضرورت آن پڑی ہے۔ میں اگلا بند پڑھتا ہوں۔ ہماری غلطی یہ رہی کہ ہم نے جو چیز انگریزوں سے چھینی تھی، آزادی، وہ ہم چپ ہو گئے، ہم اس کے بعد خاموش ہو گئے، اور وہ لوگ جو وعدہ معاف گواہ تھے انگریزوں کے، وہ حکمران بن گئے۔ میں پڑھتا ہوں کہ چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی۔ دلی والوں، ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، بھارت کرکٹ کا وشو کپ جیتتا ہے، کرکٹ کے بھگوان سچن تندولکر کو کندھے پہ اٹھانے کے لیے ایک شخص آگے نکلتا ہے جو گجرات کی مسجد کے مؤذن کا لڑکا ہوتا ہے، یوسف پٹھان۔ انہیں پورے اسٹیڈیم کے چکر لگاتا ہے کندھوں پہ بٹھا کے۔ یہ قوت، یہ طاقت مسجد اور مدرسوں کے ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں ہیں جو ہمارے آپ کے چندوں سے آتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے۔ نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ انگریزوں کو یہ لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ، کیونکہ ہم اس سمے لڑ رہے تھے، ہم سے گئی تھی حکومت، ہم لڑ رہے تھے۔ انگریزوں کو لگا کہ انہیں مٹاؤ تو شاید ہندوستان پہ حکومت کر سکو، ہمیں مٹانا تھا تو قرآن مٹاؤ۔ میں اس مہم کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے بس ایک بند کہتا ہوں، شاید اس سے اچھا اللہ نے کچھ نہیں کہلوایا، اور اب ایک ایک شخص کو قسم دیتا ہوں، آپ سب کی دعائیں مانگتا ہوں، میں یہاں سے کم آپ کی دعاؤں سے دامن بھر کے لے جا سکوں۔ کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، اگلا مصرع ایک ایک شخص کا ہاتھ اٹھ جائے۔ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے۔ واہ 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 واہ،
جیتے رہیے میاں. واہ 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 واہ. جنگے آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پائے، ایک حرف مٹانا پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. طیب صاحب کا بہت شکریہ، بہت بہت محبتیں دی. جمال صاحب کا، شکیل صاحب کا، جاوید صاحب کا، ان سارے لوگوں کا جن کے نام یاد ہو سکے ان کے لے لیے ہیں میں نے. باقی جن کے نہیں یاد ہو پائے ہیں ان سے معافی چاہوں گا. فیض صاحب کا بہت شکریہ خوبصورت مشاعرہ کرانے کے لیے. آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. پورا ورلڈ میڈیا یہ کہتا ہے کہ مدرسوں میں ٹیررزم پڑھایا جاتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے وہاں ہتھیار ملتے ہیں. میں اپنے یقین کی بنیاد پہ اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے یہ آخری بند پڑھتا ہوں. وہاں کیا ملتا ہے میں بتاتا ہوں. کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، واہ واہ. ہمارے ہاتھ میں شہنائی تھما دی گئی تو ہم استاد بسم اللہ خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں سرود تھما دیا گیا تو ہم استاد امجد علی خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں طبلہ تھما دیا گیا تو ہم استاد ذاکر حسین بن گئے. ہمارے ہاتھ میں میوزک دے دی گئی تو ہم آسکر جیتنے والے رحمان ہو گئے. ہمارے ہاتھ میں سائنس تھمایا گیا تو ہم کلام بن گئے. ہمارے ہاتھ میں ٹینس کا ریکٹ پکڑایا گیا تو ہماری بیٹیاں ثانیہ ہو گئیں. ہمارے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ پکڑایا گیا تو ہم یوسف پٹھان اور ظہیر خان ہو گئے. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے. تالی اگلی بات پہ آپ کو سناتا ہوں. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے قدم لڑکھڑائے ہوں تو ہم حاجی مستان بھی بن گئے ہوں. لیکن اٹس اے بلیک. یہ جس طرح سے ایک اندردھنش ہوتا ہے، اسپیکٹرم ہوتا ہے، اس میں کئی سارے کلر ہوتے ہیں، ایک کلر بلیک بھی ہوتا ہے. ایسے میں ہماری نسلوں کو گزارش یہ ہے کہ ہماری نسلوں کو اس بلیک کلر سے نہ پہچانا جائے. ہماری زندگیوں کے جو اور رنگ ہیں ہماری نسلوں کو اس رنگ سے پہچانا جائے. میں آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھے یہ سچائی، دیکھے یہ سچائی. آمین کہہ کے ودا کریے گا. پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے. کیا کہہ رہے. واہ واہ سبحان اللہ. واہ جناب عمران پرتاپ گڑھی نے اس مشاعرے میں جو روح پھونکی ہے اس کے لیے میں کمیٹی کی جانب سے اور ذاتی طور پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ آج واقعی آپ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح شاعری سنی جاتی ہے، کس طرح مشاعرہ سنا جاتا ہے. یہ آپ نے آج اپنی موجودگی سے
اس کا مکمل ثبوت فراہم کیا. اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں.